بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورۃ الکہف کورس میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج انشاءاللہ تعالی لیکچر نمبر 4 ہوگا، آیت نمبر 17 سے 20 تک۔ دعا مانگ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ وترى، اور آپ دیکھتے ہیں، الشمس، سورج کو، وترى الشمس، اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو، وترى، اور آپ دیکھتے ہیں، الشمس، سورج کو، وترى الشمس، اور آپ دیکھتے ہیں الشمس، سورج کو، اذا، جب، طلعت، طلعت طلوع سے نکلا ہے، طلعت، وہ طلوع ہوتا، تزاوروا، وہ کنارہ کٹ جاتا، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمینی، دائیں جانب، واذا، اور جب، غربت، وہ غروب ہوتا، تقریضہم، وہ کترا جاتا ان سے، ذات الشمالی، بائیں جانب، وہم، اور وہ، فی فجوۃ منہ، وہم، اور وہ، فی فجوۃ، ایک کھلی جگہ میں تھے، منہ، اس غار کی، ذالک، یہ، من آیات اللہ، نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، من یہدی اللہ، من، جسے، یہدی، ہدایت دے، اللہ، اللہ، فہو، تو وہی، المہتد، ہدایت پانے والا ہے، ومن، اور جسے، یضلل، وہ بھٹکا دے، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ، آپ پائیں گے، لہو، اس کے لیے، ولیًّا، کوئی دوست، مرشداً، رہنمائی کرنے والا۔ جب یہ لوگ غار میں گئے تو اللہ نے وہاں 309 سال تک ان کو سلائے رکھا۔ کچھ چیزیں دھیان میں رکھنے والی ہیں، مثلاً وہ غار میں لیٹے ہیں، سورج طلوع ہوگا، سورج غروب ہوگا، اگر سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں یا سورج کی تپش غار میں تو ضرور جائے گی، کیونکہ کسی نہ کسی طرف غار کا منہ ضرور کھلا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامتاً، معجزتاً نہیں، کرامتاً، ٹھیک ہے، ایک نشانی دکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی دکھائی، مثلاً کرامتاً۔ سب سے پہلے آپ کو کرامتاً اور معجزتاً، یعنی کہ معجزہ اور کرامت میں فرق بتا دوں، ٹھیک ہے۔ معجزہ نبی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے معجزتاً نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آج کل دنیا میں یا پھر اولیاء، اسی طرح ولی، جو بھی اس طرح کے گزرے ہیں نیک صالحہ لوگ، ان کے لیے کرامت ہوتی ہے، معجزہ نہیں۔ معجزہ نبی کے لیے ہوتا ہے اور کرامت غیر نبی کے لیے ہوتا ہے۔ معجزہ اور کرامت کہتے کسے ہیں؟ اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے معجزہ اور کرامت کی؟ کوئی بھی ایسا کام کسی شخص سے صادر ہو جائے جو کہ عقل و شعور کے بالکل منافی ہو۔ عقل و شعور کے منافی کوئی بھی کام کسی شخص سے صادر ہو جائے، یعنی کہ کوئی بھی کام جو ناممکن ہو، ناممکن لگ رہا ہو، لیکن کسی شخص سے وہ کام ہو جائے، اس کو معجزہ یا کرامت کہتے ہیں۔ لیکن معجزہ نبی کے لیے ہوتا ہے اور کرامت غیر نبی کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ جو کہ بہت یاد کیا جاتا ہے اور بہت تقریباً سب ہی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، آپ کی برکت سے دودھ نہ دینے والی بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح دوسرے نبیوں کی بھی اس طرح کی کئی باتیں آئی ہیں، جیسا کہ کئی نبیوں پہ معجزے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا، یعنی کہ سانپ بن گیا۔ یہ تھے معجزے، نبیوں کے لیے کیا ہوئے؟ معجزے۔ نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جو بکری دودھ نہیں دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا۔ یہ تھے معجزے۔
معجزہ نبی کے لیے ہوتا ہے اور کرامت ہے غیر نبی کے لیے۔ جیسے ایک بچے کو آگ میں پھینکا گیا تو بچے نے بولنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، یہ تھی ایک اللہ کی نشانی، ایک کرامت تھی۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، یہ کرامت ہو گئی۔ ہم کرامت کو مانتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے بھی کوئی غیر ممکنہ کام کروا لے یا کروا سکتا ہے۔ عموماً تو یہ صالح اور نیک لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اس سے بھی کروا لے۔ لیکن اب دنیا میں ساری کرامتیں بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کی نشانی ہے یا ہر ایک پہ کرامت ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں۔ کچھ دھوکہ بھی ہوتا ہے جس کو لوگ کرامت کا نام دیتے ہیں، جیسے جادوگر دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد آئی، ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو پانی سے نکلتا ہے کہ وہ مادہ صرف اور صرف پانی میں ہی رہ سکتا ہے، نمی والی جگہ پہ ہی رہ سکتا ہے۔ اگر وہ مادہ پانی سے یا نمی والی جگہ سے ہٹا دیا جائے، باہر نکالا جائے تو اسے سورج کی تپش پڑتے ہی آگ لگ جاتی ہے۔ اب یہ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ اس مادے کو منہ میں رکھ لیتے ہیں، کیونکہ منہ میں لعاب ہوتا ہے، تھوک ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے۔ جب وہ باہر کسی کپڑے پر تھوکتے ہیں تو سورج کی تپش پڑنے سے آگ لگ جاتی ہے۔ یہ ہے دھوکہ اور فریب، لیکن لوگ اسے کرامت کہتے ہیں اور سچ سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مادے یا کچھ کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ پر ملنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ کیمیکل ایسے بھی ہوتے ہیں جو جسم پر ملنے سے آگ اثر نہیں کرتی۔ جادوگر آپ نے دیکھے ہوں گے جو اپنے آپ کو آگ لگاتے ہیں، ان پہ آگ اثر نہیں کر رہی ہوتی، اور یہ سب کچھ دھوکہ ہے۔ کرامت اور معجزے میں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ معجزہ نبی کے لیے ہوتا ہے اور کرامت غیر نبی کے لیے، اور کرامت ہوتی ہے مانتے ہیں، لیکن آج کل زیادہ تر دھوکہ ہوتا ہے، کرامت نہیں۔ اچھا جی، بات کر رہے تھے کرامت کی کہ جب صبح کے وقت سورج نکلتا تو اس کی کرن غار میں نہیں جاتی تھی۔ اس کا بھی آگے ذکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17 کا دوبارہ سے ترجمہ دیکھیں، وَتَرَا، اور آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ ترجمہ دھیان سے پڑھیں گے یا سنیں گے تو تب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ آ جائے گی کہ اچھا سورج کی کرنیں یا سورج کی تپش غار میں نہیں گئی، وہ ادھر ادھر سے گزر گئی ہے۔ یہ ترجمے میں بھی بیان ہوا ہے، آپ دیکھیں ذرا۔ وَتَرَا، اور آپ دیکھتے ہیں، الشمس، سورج کو، اذا، جب، طلعت، وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور، وہ کنارہ کٹ جاتا، یعنی کہ ایک طرف سے گزر جاتا، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمینی، دائیں جانب، یعنی کہ دائیں طرف وہ کنارہ کٹ جاتا، ایک سائڈ سے گزر جاتا۔ وَإِذَا، اور جب، غربت، وہ غروب ہوتا، سورج یعنی کہ غروب ہوتا، تقرضہم، وہ کترا جاتا ان سے، ذات الشمالی، بائیں جانب، یعنی کہ جب وہ غروب ہوتا پھر بھی وہ بائیں جانب چلا جاتا، کترا جاتا۔ غربت، وہ غروب ہوتا، تقرضہم، وہ کترا جاتا ان سے، ذات الشمالی، بائیں جانب، وہم، اور وہ کون؟ وہ نوجوان اہل کہف والے، فی فجوتن، ایک کھلی جگہ میں تھے، فی میں، فجوتن، کھلی جگہ میں تھے، منہ، اس کی کس کی؟ اس غار کی کھلی جگہ میں تھے۔ ذالک، یہ کیا؟ یہ سورج کا غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا، یہ سارا کچھ یہ من آیات اللہ، نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، من یہد اللہ، جسے ہدایت دے اللہ، فہو، تو وہی ہے، المہتدی، ہدایت پانے والا، ومن یضلل، اور وہ بھٹکا دے، اور جسے وہ بھٹکا دے، جسے وہ گمراہ کر دے، فلن، تو ہرگز نہیں، تاجدہ، آپ پائیں گے، لہو، اس کے لیے، ولیًّ، کوئی دوست، مرشدً، رہنمائی کرنے والا۔ کیا مطلب؟ یہ کہ اللہ نے اصحاب الکہف کو ایمان کی دولت سے نوازا، ہدایت دی، یہ مطلب ہے اس کا، اور جسے گمراہ کر دے اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، یعنی کہ اگر ہدایت دے اللہ نے دینی اور گمراہی، جس کو اللہ مرضی دے کہ دینی وہ ہدایت دے، اور جس کو مرضی اللہ گمراہ کر دے، مطلب کہ اگر کوئی ہدایت کا کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ تفسیر لکھ رہے ہیں، آپ ترجمہ لکھ رہے ہیں، تو آپ
اللہ کی اجازت سے لکھ لیں، آپ کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے لکھنے کی، ورنہ اجازت نہ ہوتی تو یہ نہ لکھتے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کر رہا ہے، مثلاً کسی کی تصویر بنا رہا ہے، تصویر بنانا شرعاً درست نہیں ہے، انسان کی یعنی یا جاندار کی یا اسکیچنگ یا پینٹنگ، اس طرح کا کوئی بھی کام کر رہا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے، تو یہ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی کر رہا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں کو اللہ کی اجازت ہے تب ہی وہ کر رہا ہے۔ گویا کہ کہہ سکتے ہیں قرآن لکھنے والا بھی اللہ کی اجازت سے کر رہا ہے، اور یہ نیکی کا کام بھی اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اور تصویر بنانا گمراہی کا کام ہے، جو بندہ یہ کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی کر رہا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے ہدایت ڈال دی وہ ہدایت پر ہی چلے گا، ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے ہدایت کا رستہ دکھا دیا، بندے کو فرمایا تو نے خود اس ہدایت کو قبول کرنا ہے۔ یہ انسان کی آزمائش ہے کہ کون سا رستہ چنتا ہے۔ اللہ نے دو رستے بتا دیے، ایک سیدھا ایک الٹا، ایک بالکل سیدھا ہدایت والا اور ایک گمراہی والا۔ کون سا رستہ چن رہا ہے وہ انسان پر ہے کہ وہ ہدایت والا چنتا ہے یا پھر گمراہی والا۔ اگر کوئی شخص برے کام کرے، ہدایت کی طرف نہ آئے، گمراہی کو چن لے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اس پوری آیت کا یہ فلن تو ہرگز نہیں تاجد آپ پائیں گے لہو اس کے لیے ولیین، کوئی دوست، مرشدن، رہنمائی کرنے والا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر کوئی برے رستے کو چن رہا ہے، اللہ نے تو آزمائش رکھی تھی، اگر اس نے گمراہی والے رستے کو چنے، برے رستے کو چنے، ہدایت کو نہیں چنا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یا پھر اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جب اللہ چاہیں گے تب ہی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں گے۔ آیت نمبر 18 دیکھیں، وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ سمجھتے ہیں انہیں، ایقاظاً، کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ، حالانکہ وہ رقود سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ان کی، وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کی، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ان کی، ذات الیمینی، دائیں جانب، و ذات الشمالی، اور بائیں جانب، وکلبہم، اور کتا ان کا، باسطٌ، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، اپنے دونوں ہاتھ، ذراعیہ، اپنے دونوں ہاتھ، بالوسید، دہانے پر، لو اطلعت، اور آپ جانتے، اگر آپ، لو یعنی کہ اگر، لو اطلعت، اور اگر جانتے آپ، علیہم، ان پر، لولیت، البتہ پیٹھ پھیر لیتے آپ، منہم، ان سے، فرارن، بھاگتے ہوئے، ولملئت، اور البتہ بھر دیے جاتے آپ، منہم، ان سے، رعبن، رعب میں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے پوری آیت کا؟ ترجمے کی سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی کہ وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کی کروٹیں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے بدلتی رہتی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کی کروٹیں بدلتے رہتے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کیوں کروٹیں بدلتے رہتے؟ تاکہ ان کے جسم کو مٹی نقصان نہ پہنچائے۔ اگر وہ ایک جگہ لیٹے رہتے تو مٹی نقصان پہنچاتی، کیونکہ مٹی کے اوپر اگر کوئی بھی چیز پڑی رہے، ہلے نہیں، تو وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے، یا کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کروٹیں اللہ تعالیٰ بدلتے رہے، ہم یعنی کہ وہ آیا اس لیے کروٹیں بدلتے رہے ہم ان کی۔ کروٹیں کیوں بدلی گئی؟ تاکہ مٹی نقصان نہ دے ان کے، تمہیں ایسا لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، کیا ہے نا، وَتَحْسَبُهُمْ ایقاظاً، اور آپ سمجھتے یا آپ گمان کرتے ان کے بارے میں، ایقاظاً، کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ، حالانکہ وہ، رقود، سوئے ہوئے تھے، یعنی کہ بظاہر دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، اور کچھ تفسیرات میں آتا ہے کہ یہ خدا کی قدرت تھی کہ وہ سوئے ہوئے تھے لیکن آنکھیں ان کی کھلی تھی، اور ان کا کتا غار کے دروازے پر اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم دیکھتے انہیں تو تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے، تم پر رعب طاری ہو جاتا۔ کیا مطلب اس کا کہ رعب طاری ہو جاتا؟ مطلب کہ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوں، کوئی بندہ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، لیکن اس غار میں کچھ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہوں، یوں سمجھا جائے کہ جیسے جاگ رہے ہیں،
اور دروازے پر کتا چکنا مطلب کہ روب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، چکنا ہو کے روب کے ساتھ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے ڈرانے کے لیے، یعنی کہ اس کا ڈر ایک پیدا ہو رہا ہے، تو وہاں جانے کی ہمت کس کی ہوگی؟ لوگ ڈر جائیں گے کہ پتہ نہیں غار میں کون لوگ ہیں، کون آئے ہوئے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا روب بنا دیا اللہ نے ایسا ان پہ روب بنایا، ایسا روب بنایا کہ لوگ ڈرنے لگ جاتے، ڈر کر پیٹ پھیر کر بھاگتے۔ اور کتے کا ذکر ہے، ویسے تو کتا رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ گھروں میں فرشتے نہیں آتے جو کتا عام رکھا جاتا ہے، لیکن 3 طرح کے کتے رکھنا جائز ہے، 3 طرح کے کتے رکھنا جائز ہے۔ نمبر 1 کھیتوں کی حفاظت کے لیے، نمبر 2 مویشیوں یعنی کہ مال مویشی کی رکھوالی کے لیے، نمبر 3 شکاری کتا۔ 3 طرح کے کھیتوں کے لیے، مویشیوں کے لیے اور شکاری کتا، مطلب کہ حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے یا کھیتوں کے لیے یا شکاری کتا ہم رکھ سکتے ہیں، دوسرا عام کتا نہیں رکھ سکتے۔ اب ان کے پاس یہ کتا تھا، انہوں نے کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک کوئی روایت تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کیا پتہ ان کی رکھوالی کے لیے بھی ہو، مطلب انہوں نے بھی مال مویشی کی یا کھیتوں کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہو تو وہ کتا انہی کے ساتھ آ گیا ہو، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ اس وقت کتا رکھنا جائز ہو اور بعد میں منع کیا گیا ہو، اس لیے اس کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں ملتی۔ دوبارہ سے ترجمہ دیکھیں، وَتَحْسَبُهُمْ اور آپ سمجھتے ہیں انہیں، آپ گمان کرتے ہیں انہیں، ایقاظًا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ حالانکہ وہ رقود سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ان کی، ذات الیمینی دائیں جانب وذات الشمالی اور بائیں جانب، وَكَلْبُهُمْ اور کتا ان کا باسط پھیلائے ہوئے تھا ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ بالوسیط دہانے پر، لو اطلعت اور آپ جانتے علیہم ان پر، لولیت البتہ پیٹ پھیر لیتے، منہم ان سے فرارن بھاگتے ہوئے، ولملئت اور البتہ بھر دیے جاتے، منہم ان سے رعبن روب میں۔ آیت نمبر 19 وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، بَعَثْنَاهُمْ اٹھایا ہم نے انہیں، کنہیں؟ اہل کہف والوں کو، اصحاب الکہف والوں کو، اسی طرح اٹھایا ہم نے انہیں، لیتساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم آپس میں، قال کہا، قائل کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم کتنا، لبثتم ٹھہرے تم، قالوا انہوں نے کہا، لبثنا ٹھہرے ہم، یومن ایک دن، او یا بعض کچھ حصہ، یومن دن کا، قالوا وہ کہنے لگے، ربکم رب تمہارا، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما اسے جو، لبثتم ٹھہرے تم، فابعثوا پس بھیجو، احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم ہذہ ساتھ اپنی چاندی کے، یا ساتھ اپنے چاندی کے سکے کے، الی المدینۃ طرف شہر کے، فلینظر پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا کون سا ان میں سے، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن کھانے میں، فلیأتکم پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس، برزق کھانا، منہ اس سے، ولیتلطف اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، ولا یشعرن اور ہرگز خبر نہ دے، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی ایک کو۔ کیا آیت نمبر 19 کی آپ کو سمجھ آئی؟ یعنی کہ پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، ان کے لیے آزمائش بنا دیا کہ اب اور انہی سے پوچھا کہ بتاؤ کتنی دیر تم سوئے رہے، کسی نے کہا ہم آدھا دن سوئے رہے، کسی نے کہا ہم پورا دن سوئے رہے، اور کسی نے کہا چھوڑو بھائی اللہ خود جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ اچھا پہاڑوں میں نہیں پتہ چلتا کہ دن ہے یا شام، اکثر اوقات پہاڑوں تو درمیان میں نہیں پتہ چلتا کہ شام ہے یا دن ہے، اکثر اوقات دن ہوتا ہے لیکن وہاں اتنا اندھیرا سا چھا رہا ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے شام ہو گئی ہو، اور ان کا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک الگ معاملہ رکھا ہوا تھا جہاں نہ سورج کی کرن گئی نہ سورج کی تپش گئی، تو پھر وہ کیسے بتاتے کہ وہ کتنی دیر زندہ رہے یا کتنی دیر وہ سوئے رہے۔ اور یہ جو ذکر ہے فَبْعَثُوا پس بھیجو، ان کو بھوک لگ گئی تھی، ظاہر بات اتنی دیر سوئے رہے، اس کے بعد جب اٹھے تو ان کو بھوک لگ گئی، تو ان میں سے ہی کسی ایک نے کہا کہ اچھا کسی ایک کو بھیجو سکہ دے کے چاندی کا، اور جا کے وہ کھانا لے کر آئے۔
پھر انہوں نے سکہ دے کر بھیجا اور اسے سمجھا کر بھیجا، دیکھو کسی سے الجھنا نہیں، ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، یعنی کہ نرمی کرنا، کسی سے الجھنا نہیں، بس جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ ایسی صورتحال میں جب بھوک لگی ہو، ایک شخص کو بھیجا جائے اور ساتھ پوری بات سمجھائی جائے کہ جاؤ بھائی نرمی سے بات کرنا، کسی سے الجھنا نہیں۔ فَلْيَنْظُرْ، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا ازکا، ایہا کا کیا مطلب ہے؟ ایہا ازکا، ایہا کون سا ان میں سے، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ازکا زیادہ پاکیزہ بھی ہوتا ہے اور زیادہ بہتر بھی ہوتا ہے۔ ازکا کون سا زیادہ بہتر ہے، طعامن کھانے کے لحاظ سے، مطلب کہ بازار جائے اور جا کے دیکھے کس کے پاس کھانا اچھا ہے اور جو جا کر لے کر آئے۔ ولیتلطف، اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے۔ نرمی کرے اس سے مراد کہ وہ کسی سے الجھے نہیں، لڑائی نہ کرے، سمجھداری کرے، باریک بینی سے کام لے، کسی کو اپنا راز نہ بتائے کہ ہم کون ہیں، کیوں یہاں غار میں چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ سارا کچھ بتایا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ ہم کون ہیں اور کیوں غار میں چھپے بیٹھے ہیں۔ یشعرنہ، ہرگز معلوم نہ کروائے، ہرگز خبر نہ دے کسی ایک کو ہمارے بارے میں۔ امید ہے کہ اب آپ کو آیت نمبر 19 کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آیت نمبر 20، انہم، بے شک وہ، این یظہروا، اگر وہ مطلع ہوگے مطلب اگر وہ ظاہر ہوگے، علیکم، تم پر، یرجموکم، وہ سنسار کاٹ دیں گے تمہیں، او یا یعیدوکم، وہ لٹا لے جائیں گے تمہیں، فی ملتہم، اپنی ملت میں یا اپنے مذہب میں، ولن، ہرگز نہیں، تفلحوا، تم فلاح پاؤ گے، اذن، تب، ابداً، کبھی بھی۔ اب آیت نمبر 20 کا کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر تم ان پر ظاہر ہوگے، اس قوم پر یا دوسری، ظاہری بات ہے اگر اتنا پرانا 300 کتنے سال، مطلب کہ 309 سال وہ سوئے رہے، اس کے بعد اگر وہ جائیں گے کھانا لینے، اس وقت کی کرنسی اور اب کی کرنسی میں فرق تو ہوگا، اور وہ کرنسی لے کر گیا ہے، وہ سکہ لے کر گیا ہے، لوگوں پہ ظاہر ہو گیا ہوگا، اور یہ اتنے پرانے سکے کہاں سے آئے؟ یعنی کہ اگر وہ مطلع ہو گیا، اگر تم ظاہر ہو گیا، علیکم، تم پر، یرجموکم، وہ سنسار کاٹ دیں گے تمہیں، وہ رجم کاٹ دیں گے تمہیں، او یا یعیدکم، وہ لٹا لیے جائیں گے تمہیں، فی ملتہم، اپنے ملت کی طرف، یعنی کہ یہاں پھر وہ اپنے مذہب کی طرف لے جائیں گے، اپنے بادشاہوں کی طرف لے جائیں گے کہ وہ پوچھیں کہ کہاں سے آئے اتنے پرانے سکے۔ ولن تفلحوا، تو ہرگز نہیں، تفلحوا، تم فلاح پاؤ گے، اذن، تب، ابداً، کبھی بھی۔ آیت نمبر 20 تک لیسن تھا آپ کا، الحمدللہ سے آیت نمبر 20 تک کلیئر ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آیت نمبر 20 کی بھی مزید تفسیر بتائی جائے گی۔ حفظ کا لیسن نکال لیجئے۔ الحمدللہ سے ہماری پہلی 5 آیات حفظ بھی ہو گئی ہیں، وہ آیات دوبارہ سے سنیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 آگے پڑھتے ہیں۔ سورۃ الکہف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا،
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ دوبارہ سنیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ الحمدللہ سے ہماری 6 آیات بھی ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا لیکچر 21 سے 26 تک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔